السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مجلس میں ذکر ہے کہ ایک شخص کہ جو اگلے وقتوں میں دمشق کی مسجد میں ہمیشہ شب بیدار رہتا تھا اور ساری رات قیام کرتا تھا، یعنی نفل پڑھتا تھا، کہ شیخ الاسلام کے عہدے کی امید میں اس درمیان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ پھونک دو پہلے شیخ الاسلامی کو اور پھر خانخواہ کو اور پھر اس کے بعد خود کو۔ اس درمیان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بنی تھے علیہ الرحمہ جو 25 سال روزے سے رہے اور کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی، اس حد تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر گھر میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ دکان میں کوئی چیز خالی ہے، اور اگر دکان میں ہوتے تو یہ ظاہر کرتے کہ گھر میں کچھ کھا لیا ہے۔ اس کے بعد اسی باب میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں وقت بہت ہے، اس جگہ کا متولی بڑا حیثیت دار ہوتا ہے، گویا ایسا جیسے دوسرا بادشاہ ہو، اس درجے کی اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت ہو تو متولی سے قرض لیتا ہے۔ الغرض ایک درویش تھے، انہوں نے سوچا اور انہوں نے ان اوقاف کے لالچ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر آئے اور طاعت و عبادت کرنا شروع کیا، اس کا آغاز کیا کہ شاید شہرت ہو جائے اس عبادت اور طاعت سے، ان کا نام ہو جائے اور تولیات عہدہ اس کو دے دیں۔ تو یہ درویش عبادت و طاعت کرنے لگے اور ایک مدت تک طاعت و عبادت میں مشغول رہا، کسی نے اس کا نام تک نہ لیا، یہاں تک کہ ایک رات اس دکھاوے کی طاعت اور عبادت پر پشیمن یعنی شرمندہ ہوا اور خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ تجھ کو خاص تیری خاطر پوجوں گا، یعنی تیری عبادت خاص تیرے لیے کروں گا، اس عہدے کی خاطر نہیں۔ جب اس نے یہ نیت کر لی، یہ عہد کیا اور وہی طاعت جو کر رہا تھا اس میں کچھ کمی نہ کی، جو طاعت و عبادت کر رہے تھے اس میں کچھ کمی نہ کی، اور یہ نیت کر لی کہ صرف اللہ کے لیے اللہ کی عبادت اور طاعت کریں گے، تو صالح نیت کے ساتھ اس میں مشغول رہا۔ اس کے بعد ہی اس کو تولیت اس منصب کے لیے بلایا گیا، عہدے کے لیے۔ جب وہ بولا نہیں، میں نے اسے ترک کر دیا ہے، بہت اس کی طلب میں رہا، ایک مدت تک اس کی طلب میں رہا، اب جب کہ ترک کی ٹھان لی ہے، یہ نیت کر لی ہے تو مجھے عنایت کر رہے ہیں۔ الغرض اسی طرح خدا میں مشغول رہا اور اس شغل سے آلود نہیں ہوا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نیت نیک ہونی چاہیے، کیونکہ خلق کی نظر تو عمل پر ہے اور لیکن خدا کی نظر نیت پر ہے۔ جب نیت خدا کی طرف ہو تو تھوڑا سا عمل بھی پسندیدہ ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دین اور دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری آخرت بخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔